نکاح کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، عصمت کے جوہر کی حفاظت کرتی ہے شادی، اور انسان کا سب سے قیمتی اثاثہ اس کی عصمت کا جوہر ہے، اس کی آبرو کا جوہر ہے، اور اگر یہ بحفاظت اپنی منزل مراد تک پہنچتا ہے تو یہ سعادت مندی ہوتی ہے کسی بھی شخص کی۔ کسی نے کہا تھا کہ یہ ایک آزمائش بھی ہے جوانی، اور حضور نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ دیر نہ کرے، بہت جلد نکاح کر لے، یہ نظر کا پارسائی کا محافظ ہے۔ اور اگر تم میں سے کوئی شخص نکاح کرنے کی فی الحال استطاعت نہیں رکھتا، مالی حالات اجازت نہیں دیتے، مناسب رشتہ نہیں ملتا، تو فرمایا کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ روزے قاطع شہوات ہیں۔ سب سے قیمتی اثاثہ وہی ہے جو انسان محفوظ کر پائے۔ اس کائنات کا سب سے خوبصورت چہرہ وہی ہے جو جنسی کالک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائے۔ تو یہ نکاح کے مقاصد سے ہے عصمت کے جوہر کی حفاظت۔ نکاح کا تیسرا مقصد حصول اولاد ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری نسل آگے بڑھے، پروان چڑھے، تو اس کے لیے بقائے نسل انسانی کے لیے اور نسل کی بڑھوتری کے لیے، اپنے نام کی بقا کے لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ تزوج الودود الولود، ٹوٹ کر محبت کرنے والی خواتین سے اور کثرت کے ساتھ بچے جنم دینے والی خواتین سے نکاح کرو۔ تو اس کا مقصد بقائے نسل انسانی ہے۔ چوتھا مقصد نکاح کا جس کے لیے نکاح کیا جاتا ہے، طمانینت اور سکون حاصل کرنا ہے۔ تھکا ماندہ شخص جب گھر کو واپس لوٹتا ہے تو بیوی کی مسکراہٹ اس کو طمانینت دیتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں کسی شخص کی خوش بختی سے ہیں: اچھا گھر، اچھی سواری اور اچھی بیوی۔ اچھا گھر اسے کہتے ہیں جو کشادہ ہو، اچھی سواری یہ ہے کہ جو منزل تک پہنچانے میں معاونت کرے، اور اچھی بیوی کی تعریف یہ کی گئی کہ جو شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے، اور جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے۔ تو یہ تعریف اچھی بیوی کی گئی ہے۔ ازدواجی زندگی کے رہنما اصول حضور نے ہمارے سامنے رکھے۔ مرد کو بھی تاکید کی کہ وہ کس طرح رویہ اختیار کرے اور اس کی ازدواجی زندگی خوبصورت ہو، اور بیوی کو بھی، عورت کو بھی اس کی تاکید کی۔ اس سے جامع اور کوئی بات خاتون کے لیے نہیں ہو سکتی جو حضور نے مرد کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمائی۔ ایک شخص کا اونٹ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ پاگل ہو گیا۔ اب کسی شخص کا اونٹ پاگل ہو جائے، یا کسی کا گدھا خراب کرے، یا کسی کی گائے خراب کرے، تو میرے پاس تو ابھی کبھی کوئی نہیں آیا کہ جناب ہمارے بیل ہمیں خراب کر رہے ہیں تو آپ کوئی اس کا علاج کیجئے، چونکہ انہیں پتہ ہے ان سے مسئلہ پوچھنا ہے، یہ ان چیزوں کا علاج نہیں جانتے۔ لیکن صحابہ اپنے ہر دکھ کا مداوع حضور کو جانتے تھے، انہیں پتہ تھا ہر درد کا دارو یہاں ہے، ہر مرض کا علاج یہاں ہے۔ تو وہ حضور کے پاس آ کے حاضر ہو کے عرض گزار ہوئے کہ حضور اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے، اور جب اونٹ دیوانہ ہو جائے تو سخت نقصان دہ ہوتا ہے۔ ویسے جتنے بھی جانور ہیں ان میں سے اونٹ کی تخلیق مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، وہ ذرا غور کر لیں اونٹ کی طرف، اس کو کیسے پیدا کیا گیا۔ اس کی تخلیق بھی تھوڑی سی مختلف ہے اور اس کی عادات بھی مختلف ہیں۔
ہر سواری پر چھلانگ لگا کے بیٹھنا پڑتا ہے، لیکن یہ اپنے سوار کے لیے خود بیٹھتا ہے۔ یہ بار برداری کے کام بھی آتا ہے، سواری کے کام بھی آتا ہے، دودھ بھی دیتا ہے، اس سے پرورش اور نسل کی بڑھوتری بھی ہوتی ہے، اور یہ اس کا گوشت کھانے کے کام بھی آتا ہے۔ اور یہ مطیع اتنا ہے کہ 4 سال کا بچہ اس کی نکیل پکڑے اور جہاں مرضی لے جائے۔ لیکن جب یہ بگڑتا ہے تو اتنا نقصان دہ ہوتا ہے کہ پھر کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ تو پرانے باغات مسجد نبوی میں آپ لوگوں نے اگر سفر کیا تو دیکھے ہوں گے کہ آج بھی 4 دیواریوں میں ہے۔ تو اس 4 دیواری کے اندر اس کو بند کیا اور حضور کی خدمت میں آ کے صحابی نے عرض کی حضور اونٹ پاگل ہو گئے، تو حضور علیہ السلام اس کے ساتھ چل دیے۔ صحابہ بھی ساتھ تھے، فرماتے ہم ڈر گئے کہ اونٹ دیوانہ ہو جائے تو سخت نقصان دیتا ہے، اور حضور اس کے ساتھ چل پڑے ہیں۔ خیر، اطاعت و انقیاد کا تقاضا بھی یہی تھا، حضور کے ساتھ گئے۔ جب دروازہ کھولا باغ کا اور حضور داخل ہوئے، دوسرے کنارے اونٹ تھا تو وہ دوڑتا ہوا آیا۔ تو کہتے ہم ڈرے، لیکن جو ہی وہ قریب آیا تو اس نے اپنی پیشانی حضور کے قدموں میں رکھ دی اور سجدہ ریز ہو گیا۔ تو صحابہ کی زبان سے برجستہ جو جملہ نکلا وہ یہ تھا، نحنو احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اونٹ ہو کے آپ کو سجدہ کر رہا ہے تو ہم تو سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں، تو ہماری پیشانیاں بھی آپ کے لیے جھک جائیں۔ اگرچہ یہ تہجد کا سجدہ تھا جس کی اجازت مانگی، سجدہ تعبدی، عبادت کا سجدہ کبھی کسی شریعت میں جائز نہیں رہا، اور نہ صحابہ اس کی اجازت مانگ سکتے تھے۔ تہجد کا سجدہ جس طرح فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا، تو یہ تعظیمی سجدہ ہے۔ تو کہا حضور ہمارا بھی جی چاہتا ہے، نحنو احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو آقا کریم نے فرمایا میری شریعت میں روا نہیں، اور اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کے حقوق جو بیوی پر عائد ہوتے ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ اتنا جامع بیان ہے شوہر کے حقوق کے حوالے سے کہ اگر یہ صرف ایک حدیث بیوی ملحوظ رکھے تو اس دواجی زندگی میں تلخی نہیں آ سکتی۔ دوسری جانب شوہروں کو بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین کرتے ہوئے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہے تو کوئی ایسی عادت بھی تو ہوگی جو تمہیں پسند ہوگی۔ چونکہ طبائع میں اختلاف یہ قدرت کی کرشمہ سازی ہے، تنوع طبیعت کے اندر یہ ایک لازمی امر ہے۔ 2 آدمیوں کے درمیان مکمل موافقت پائی جائے، جب کہا جاتا ہے کہ 2 تو بس ایک ہی صورت ہیں، ان کی عادات، خصائل، طرز زندگی، انداز معاشرت بالکل ملتا جلتا ہے، تو جدید دنیا کے ماہرین کہتے ہیں کہ 2 آدمیوں کے مابین مکمل موافقت اگر مان لی جائے تو وہ 80% ہوگی، 20% پھر بھی طبیعتوں میں اختلاف پایا جائے گا، یہ فطرت کا حسن ہے۔ تو عمومی طور پہ ایسے تو کوئی ہی ملیں گے جن کی طبیعتوں میں اتنا اتفاق اور موافقت ہو، تو اگر ہو بھی تو وہ 80% ہوگی، تو 20% تو پھر اختلاف ہوگا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہیں مرد کو کمپرومائز کرنا ہوگا، کہیں عورت کو کرنا ہوگا، تب زندگی گزرے گی۔ اور اگر ہر شخص اپنی طبیعت کے سانچے میں دوسرے کو اگر ڈھالنا چاہے گا تو مکمل موافقت رکھنے والا شخص بھی اس دواجی زندگی کی خوبصورتی سے متمتع نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے لیے بہترین اصول حضور نے کیا دیا کہ اگر اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں تو کچھ عادتیں ایسی بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی، تو ان پسندیدہ عادتوں کو دیکھ کر کے تم اپنی زندگی گزارو۔ اور میں کہتا ہوں کہ عورت کی پسندیدہ عادات میں سے ایک عادت ایثار ہے، قربانی ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے زوجین اس بندھن میں بندھتے ہیں تو اب دونوں میں سے کسی ایک نے اپنا گھر چھوڑنا ہوتا ہے دوسرے کے لیے، یا مرد اپنا گھر چھوڑ کے بیوی کے ساتھ چلا جائے یا بیوی اپنا گھر چھوڑ کر کے شوہر کے ساتھ چلی جائے، تو یہ قربانی خاتون دیتی ہے۔
اور گھر کے ساتھ جو تعلق، جو جذباتی ربط خاتون کا ہوتا ہے وہ مرد کا اپنے گھر کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن وہ شوہر کے لیے، اپنے خامند کے لیے یہ قربانی دیتی ہے اور بطیب خاطر دیتی ہے۔ اس کے دل پر ایک بوجھ تو ضرور ہوتا ہے کہ میں وطن مالوف چھوڑ رہی ہوں، ماں باپ کا گھر چھوڑ رہی ہوں، میکے دیس چھوڑ رہی ہوں، لیکن وہ چھوڑتی ہے۔ یہ ایثار کا جذبہ اگر شوہر اس پہ نظر رکھے اور اس پہ نگاہ رکھے کہ اس نے میرے لیے سب کچھ چھوڑا ہے، تو اس کی بہت ساری چیزیں برداشت کرنے کی سکت پیدا ہوگی، اور اس دواجی زندگی میں خوبصورتیاں پیدا ہوں گی اور جمال پیدا ہوگا۔ تو یہ ایک ایسی جامع بات ہے جو شوہروں کو بتا کر کے حضور نے ان کو اچھی ازدواجی زندگی کی بنیاد رکھنے کی تلقین کی، اور یہ بھی ارشاد کر دیا کہ اگر تم 100% چاہو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا تو یہ نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کو بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر یوں ہی پڑا رہنے دو گے تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی۔ تو ساری زندگی مرد کے ہاتھ میں عورت کی تربیت کا جوہر ہے، تو ساری زندگی اس کو جو ہے وہ اسے کچھ نہ کچھ کہنا ہی پڑتا ہے، لیکن اس کی نزاکت کا، اس کی طبع کی لطافت کا اس کو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ حضرت انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ سواریوں کو ہانک رہے تھے اور خواتین ان کے اوپر بیٹھی تھی، تو انہوں نے ذرا تیز ہانک دیا۔ تو جب سواریاں تیز چلنے لگی تو حضور نے آواز دے کے کہا، انجشہ ذرا سواریوں کو آہستہ کرو، نازک آبگینے ہیں، کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں ہمارے دین نے ہمیں دی، عورت کی لطافتیں، اس کی طبیعت اور مزاج کی خوبصورتی اور اس کی ادائیں، اس کی عشوہ و ناز، یہ عورت کا جمال، عورت کا حسن ہے۔ اس حسن کو کبھی برباد نہیں ہونا چاہیے، اور یہ مرد کے ہاتھ میں جوہر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ان نزاکتوں کو برباد کر کے اس کی خوبصورتی زائل کر دے۔ اس کی خوبصورتی اس میں ہے، اور مرد کو یہ اچھا لگے گا اگر یہ چیزیں قائم رہیں۔ تو میرے اور آپ کے آقا مولا نے اس دواجی زندگی کی خوبصورت بنیاد رکھی۔ بیوی کو ایک جملہ ارشاد کر کے شوہر کے حقوق بیان کیے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ روا ہوتا تو میں شوہر کے لیے سجدے کی اجازت اور حکم مرحمت کرتا، اور اسے کہا کہ اگر اس کی تمہیں بہت ساری عادتیں ناپسند بھی ہوں تو ایک عادت تو ایسی ہوگی جو تمہیں پسند ہوگی۔ تو یہ وہ ازدواجی ربط ہے، جو رشتہ ہے، جو ایک خوبصورت ازدواجی زندگی کی بنیاد ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس موضوع پہ تفصیل سے کچھ کہوں، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، میاں بیوی کا باہمی ارتباط اور ان کا باہمی محبت کا ربط اور قلبی، ذہنی، فکری موافقت ایک اچھی اولاد کی ضمانت ہے۔ جب زوجین کے مابین فکری ہم آہنگی نہیں ہوگی، قلبی موافقت نہیں ہوگی، الجھاؤ پیدا ہو جائے گا۔ دنیا کے کسی ماہر سے پوچھ لیں کہ کبھی اولاد کی وہ تربیت نہیں ہو سکتی، اولاد خراب ہو جائے گی۔ تو اگر طبیعت میں کوئی اختلاف بھی ہو تو اس کو اولاد سے پوشیدہ رکھنا چاہیے، اور تاکہ جو ہے وہ ایک سالے نسل کی نشأت اور نہضت ہو سکے۔ آج اس موقع پر ولیمے کے لمحے ہیں، تو میں اس نوبیاہتا جوڑے کے لیے اور ان دو خاندانوں کے لیے اور تقریب میں موجود سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ ہم سب کو ازدواجی زندگیوں کا جمال عطا فرمائے، اور عزیزم اویس کو، ان کی اہلیہ محترمہ کو، ان دونوں کے خاندانوں کو اللہ اپنی خاص امان میں رکھے۔ اللہ ان کے دلوں میں موافقت، موانست، الفت، محبت اور رافت کے جذبے فروغ پذیر فرمائے۔ ہر طرح کی ناچاکی، نا اتفاقی، حتیٰ کہ غلط فہمی سے بھی انہیں محفوظ فرمائے۔ دونوں خاندانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک، دلوں کو قرار اور روحوں کو تسکین پہنچائے، اور ان کے مابین پہلے سے موجود دو خاندانوں کے درمیان جو محبت ہے، یہ نکاح اس کے ازدیاد کا سبب اور ذریعہ بنے۔ جتنے لوگ آپ تشریف لائے، اللہ سب کو خیر دے، سب کو برکتیں دے۔ ہمارے بیٹوں، ہماری بیٹیوں کے لیے اللہ صالح نیک رشتے نصیب فرمائے، جس سے ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے، ہماری آنکھوں کو تسکین پہنچے۔ خوشی اور مسرت کے موقع پر میں ان دونوں خاندانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
اور اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ مسرت شادمانی کے حسین لمحے مبارک ہوں، خدا آباد رکھے تا ابد حاصل رہیں خوشیاں۔ جی مجھے کچھ اور کہنے کے لیے منتظمین کی طرف سے عزیزم اویس بھائی کے والد بزرگوار کی طرف سے فرمایا گیا ہے، تو ویسے یہ میرا مزاج نہیں ہے لمبا خطاب کرنے کا، بالخصوص ایسی تقریبات میں۔ ہماری فقہ کا مسئلہ ہے کہ وَطَعَامٌ تَتُوقُ إِلَيْهِ النَّفْسُ، ایسا کھانا جس کی طرف طبیعت کا میلان ہو، اس کی موجودگی کے اندر اگر نماز جماعت کے ساتھ کھڑی ہو تو وہ جماعت ساقط ہو جاتی ہے۔ آپ پہلے کھانا کھائیں اور پھر اس کے بعد جا کے نماز پڑھ لیں، یعنی حضوری جماعت بھی شریعت ساقط کر دیتی ہے ایسے کھانے کے وقت جس کی طرف طبیعت کا میلان ہو۔ تو جب جماعت بھی ساقط ہو جاتی ہے تو میری تقریر ساقط کیوں نہیں ہوگی؟ لیکن چونکہ ان کا حکم ہے اس لیے میں چند لمحے کچھ اور اس عنوان سے گفتگو کر لیتا ہوں۔ جی اللہ آپ کو جزائے دے، کھانا بھی اس دوران میں لگ جائے گا اور انشاءاللہ ہماری گفتگو بھی میں تو اپنے حساب سے مکمل کر چکا، مزید زیادات کہہ لیجیے۔ اللہ آپ کو اپنی خاص رحمتوں اور کرم نوازیوں سے مالا مال فرمائے۔ اچھا، میں نے ابتدا میں ایک جملہ کہا کہ جو نکاح ہے اس کے جملہ مقاصد میں سے ایک مقصد عصمت کے جوہر کی حفاظت ہے، اور یہ بڑا بنیادی مقصد ہے نکاح کا۔ لہٰذا تقریب نکاح کا مرتب ہونا اور منظم ہونا اس طرح سے چاہیے کہ یہ تقاضا پورا ہو رہا ہو۔ چونکہ نکاح کا مقصد یہ ہے تو پھر تقریب نکاح ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے یہ تقاضا منہدم ہو جائے۔ آج کل ہماری شادیاں، ہمارے بیاہ اور ہماری تقریبات جس طرح بے حیائی، حیا باختگی اور بے شرمی کا مرقع بن گئی ہیں، اور اس کو فیشن کا نام دے دیا جاتا ہے، یا خوشی کا موقع ہے تو کوئی حرج نہیں ہے یہ کہہ کر کے اس کی اجازت فراہم کر لی جاتی ہے، جبکہ یہ شادی کے بنیادی مقصد کے ہی برعکس چیز ہے، جبکہ شادی کا مقصد عصمت کے جوہر کی حفاظت ہے۔ تو یہ ایک بدبختی ہے جو شادیوں کے اندر در آئی ہے، اور جس کے نتیجے کے اندر ہماری ازدواجی زندگیوں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جس کام کا آغاز ہی شریعت بیضا کی مخالفت اور اقدار عالیہ کا ذبح کرنے کے بعد ہی جس کا آغاز ہوگا تو اس میں برکات کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ بعد میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اتنی خوشیوں سے، اتنے چاؤ سے شادی کی، لیکن اس کی خوشیاں ہمیں نصیب نہیں ہو سکی۔ تو وہ اس لیے نہیں ہو پاتی کہ اس سے برکت کو ہم زائل کر دیتے ہیں اور برکت ختم کر بیٹھتے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ خوشی ہو یا غم کا مرحلہ، ہمیں کسی موقع پر بھی شریعت سے تجاوز کرنے کی سرے منہ بھی اجازت نہیں ہے۔ خوشی کے موقع پر بھی ہم شریعت بیضا کی مطابقت میں زندگی گزاریں گے، غم کے موقع پر بھی شریعت بیضا کی مطابقت میں ہم زندگی گزاریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک موقع ہمیں اجازت دے دی جائے اور دوسرا موقع ہے اس وقت ہم مستحبات اور مباحات کا خیال بھی رکھتے رہیں۔ غم کے موقع پر ہم ہر چیز کا خیال رکھیں، جو چیزیں اباحت کی حد تک ہیں یا استحباب کے زمرے میں آتی ہیں ہم ان کا بھی خیال رکھیں۔ میں نے ابھی تک کسی کو نہیں دیکھا کہ اس نے اپنے مردے کو کفن دیا ہو تو سفید رنگ سے علاوہ کسی اور رنگ کا کفن دیا ہو، کسی نے سیاہ کفن ڈال دیا ہو یا اور کسی رنگ کا کفن ڈال دیا ہو۔ حالانکہ کفن تو کسی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ سفید رنگ کا کفن ہو۔ فرمایا اپنی مسجدوں کو زینت سفید رنگ سے دو اور اپنے مردوں کا کفن سفید رنگ کا ڈالو، تو مستحب یہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے کسی اور رنگ کا کفن ڈال دیا تو شرعاً جائز ہوگا، لیکن آج تک ایسا میں نے آج تک نہیں دیکھا، شاید آپ نے بھی نہ دیکھا ہو، چونکہ فوتگی کا موقع ہے اور ہم ایک استحباب کا بھی اتنا لحاظ رکھتے ہیں۔ اور شادی کے موقع پر صرف بعض تقاریب میں تو صرف نکاح ہوتا ہے جو شریعت کے ضابطوں کی مطابقت میں ہوتا ہے، باقی سب کچھ ہماری یہ علاقائی رسم ہے، یہ خاندانی رسم ہے، یہ جو ہے وہ سسرالی طرف سے آنے والی رسم ہے، یہ ہماری گلی کی ہے، یہ بچیوں کی رسم ہے، یہ
دولہا کے دوستوں کی رسم ہے. تو ہم نے سب کچھ دائیں بائیں سے جمع کر کے اور بہت ساری چیزیں ہم ہندوستانی تہذیب سے لے کر کے اپنے نکاح کے اندر اس کو ایک مغلوبہ بنا لیتے ہیں. اور وہ چیزیں جن سے شریعت نے دو ٹوک منع کیا ہے اور واضح اور دو ٹوک روک دیا ہے، اور اس کو ہم شامل کر کے اس کو شادی کی خوشی قرار دیتے ہیں. مجھے ایک سادی سی بات بتائیے کہ جب شادی اور نکاح کی تقریب ہونے جاتی ہے تو خاندان کے اندر کچھ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، روٹھے بھی ہوتے ہیں. تو اس موقع پر ایک اچھی بات ہے کہ سب کو جوڑ لیا جاتا ہے. خاندان کے بڑے بوڑھے مل کے کہتے ہیں کہ ماما ناراض ہے تو اس کو راضی کر لیا جائے، چچا ناراض ہے تو اس کو راضی کر لیا جائے، پھپھو ناراض ہے تو اس کو باقاعدہ وفد بن کے جاتے ہیں اور ان کی باتیں بھی سنتے ہیں. یہ بڑے خاندانوں کے اندر بوڑھے اچھے بزرگ ہوتے ہیں جن کی کوشش ہوتی ہے کہ اس موقع پہ کوئی ناراض نہ رہے، خوشی کا موقع ہے. تو ماموں بھی آ گئے، چچا بھی آ گئے، خالہ بھی آ گئی، پھپھو بھی آ گئی، سب راضی ہو گئے. ناراضگیاں دیر سے چل رہی تھی لیکن شادی ہے، خوشی کا موقع ہے. سب کہتے ہیں خوشی نہیں ہوگی اگر یہ نہیں ہوں گے. پھپھو نہیں ہوگی تو باپ کے چہرے پہ خوشی نہیں ہوگی، ماموں نہیں ہوگے تو ماں کے چہرے پہ خوشی نہیں ہوگی. تو سب کو راضی کر لیا، لیکن کسی نے نہ سوچا کہ اللہ رسول کو بھی راضی کر لیں. اگر شریعت کا مذاق اڑائیں گے اور اپنی من مانی اور خواہش نفس کے مطابق شادی کی تقریب کو مرتب کریں گے تو اللہ بھی ناراض، اس کا رسول بھی ناراض. تو شادی پہ ہم ایک ایک کو راضی کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول لیتے ہیں اور جان بوجھ کے مول لیتے ہیں. تو اس کا پھر نتیجہ یہ کیا ہوتا ہے کہ شادیاں برکت کے نور سے خالی ہوتی ہیں. تو اس لیے شادی ہو یا غم، خوشی کا موقع ہو یا مرحلہ مرگ، ہر موقع پہ میں شریعت بیضا کی حاکمیت کو تسلیم کرنا چاہیے. ظفر اسے آدمی نہ جانیے چاہے جتنا بھی ہو، صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. عیش کی زندگی ہو یا تیش کی، خوشی کا موقع ہو یا مرحلہ غم، ہر موقع پہ شریعت بیضا کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے. تو مجھے اس بات کی قلبی مسرت ہو رہی ہے کہ ولیمے کے اس موقع پر کوئی ایسا انداز اختیار کرنے کی بجائے مدح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول پیش کیے گئے، تلاوت کلام مجید کی جولانیاں اور اس کی نورانیت اور اس کا نور بانٹا گیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمارے لیے رہنما اصول بتائے ہیں، اور یہ مواقع ہوتے ہیں کہ ان مواقع پر یہ سب کچھ بتایا جائے. یہ جو خطبہ نکاح ہے اس میں یہ احکام ہی ہیں نکاح کے حوالے سے، ان کے آپس میں ذمہ داریاں کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، ترغیب نکاح ہے، یہ ساری چیزیں خطبہ نکاح کے اندر ہوتی ہیں. لیکن وہ چونکہ عربی میں ہوتا ہے اور ہم نہیں جان پاتے، تو یہ ایک اچھا اہتمام ہے کہ اس موقع پر یہ کچھ چیزیں سننے کو ہمیں میسر آئیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی خاص کرم نوازیاں ہم سب کی زندگیوں میں اتار دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.